अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, खुश हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक बड़े ही सेंसिटिव, बड़े ही हसास मौजू पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिसका ताल्लुक़ हमारे सोशल फैब्रिक से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हमारे माशरे में बढ़ती हुई डिवोर्स की शरह। दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं जो हमारे समाज में पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि हमारे समाज में जितने भी मसाइल हैं उसकी वजह तलाक है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ग्रेसफुली पार्ट वेज, यानी कि इन अदर वर्ड्स डिवोर्स तमाम मसाइल का हल है। और हम इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स की इज्जत करते हैं क्योंकि इसको कहते हैं को एग्जिस्ट करना। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं आपको, वो ये कि हम यहाँ लफ्ज़ तलाक को डीमनाइज नहीं कर रहे। ये एक शरई कानूनी हक है, जिसको मुनासिब लगता है वो इसे इस्तेमाल करता है अपने हक को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दो लोगों का एक साथ रहना नागुज़ीर हो जाता है। हम बात तो करते हैं वेडिंग प्लानिंग की, हम बिग फैट वेडिंग्स को इंजॉय भी करते हैं। माँ जब अपने बेटे को बड़ा कर रही होती है या बेटी को, तो ये कहती है कि जब तू बड़ा होगा या बड़ी होगी बड़ी धूमधाम से मैं तेरी शादी करूँगी। तरबियत में क्या हम अपने बच्चों को कंपेनियनशिप सिखाते हैं या हम बचपन से ही अपने बच्चों को कंपेटिटर्स बना देते हैं? लिहाजा जब वो दो लोग आपस में साथ रहते हैं तो वो कंपेनियंस नहीं होते, कंपेटिटर्स होते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये एक मुश्किल लम्हा होता है किसी भी फैमिली के लिए, क्योंकि तलाक दो लोगों को तो अलग कर देती है मगर उससे दो ख़ानदान और बच्चे बिखर जाते हैं। लिहाजा वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आइए अपने समाजी रवैयों पर बात है, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दो लोग साथ नहीं रहते और हम कैसे अपने माशरे को, फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। खानदान का खूबसूरत इदारा शादी के खूबसूरत बंधन के साथ वजूद में आता है, जिसमें एक मर्द और औरत एक साथ रहने का इरादा करते हैं। इस खूबसूरत बंधन में जहां बहुत सारी खुशियां और नेमतें आपकी मुंतजर होती हैं, वहीं बाज़ औक़ात कम अक्ली, गलत फहमियों और चंद दूसरे मसाइल की वजह से ये बंधन टूटने के दहाने पर पहुंच जाता है। ऐसे वक्त पर दोनों मर्द और औरत की एक दूसरे से अलहदगी तलाक कहलाती है। हमारे मुआशरे में तलाक की शरह रोज बरोज बढ़ रही है। तलाक से बहुत से लोगों की जिंदगी में तनाव और ज़हनी और जिस्मानी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। हालिया वबाई मर्ज ने दुनिया भर में लोगों के ताल्लुकात को मुतासिर किया और तलाक की शरह मजीद बढ़ गई। तलाक की वजूहात में प्यार मोहब्बत की कमी, एक दूसरे को वक्त न देना, एक दूसरे को न समझना और बहुत सारे जाती इख्तलाफात भी हो सकते हैं। मजीद वजूहात में तालीम और खानदगी की कमी, कम आमदनी, शादी की उम्र, सकाफती इख्तलाफ नुमाया है। जहां हमें तलाक की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने की जरूरत है, वहीं इस अमर को भी वाज़ेह होना चाहिए कि शादी का मकसद दोनों मर्द ख़वातीन की जिंदगी में सुकून और खुशियों का हुसूल है। अगर शादी के बंधन में इंसान सुकून और खुशी के बजाय ज़हनी अजियत, तनाव और मुख्तलिफ अवारिज़ में मुब्तला हो, वहाँ अपना हक इस्तेमाल करते हुए तलाक की सूरत में अलहदगी एक बेहतरीन हिकमत अमली भी हो सकती है। जी, जिस तरह कहा गया रिपोर्ट के अंदर भी कि सुकून की तलाश में हैं हम सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ शायद वी गेट मैरिड फॉर द रॉन्ग रीजंस। हमें बच्चे पैदा करने होते हैं क्योंकि हमारे वालिदैन चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में शादी हो जाए। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं और वही तमाम फैक्टर्स हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ आज शेयर करें किस तरह हम अपने इस सोशल फैब्रिक को फटने से बचा सकते हैं। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया सायरा अली ने, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। देन वी हैव तसद्दुक़ गिलानी साहब विद अस, आप लाइफ कोच हैं, यूर अ स्पीकर एंड यूर अ मीडिया एनालिस्ट। Then we have Huma Jamil Babar with us, हमारी बहुत प्यारी लीगल एक्सपर्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव खुर्शीद नदीम साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सायरा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बात हम कर रहे हैं तलाक की बढ़ती हुई शरह। दो लोग साथ हों और उनमें फ्रिक्शन ना हो, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। क्या हर फ्रिक्शन लीड्स टू डिवोर्स? नॉट एवरी लीड्स टू डिवोर्स। सबसे पहले बात ये आती है कि जब वो शादी, जो जैसे भी आपने कहा कि बड़ी धूमधाम से शादी करूँगा जब तुम बड़े हो जाओगे जी, तो जब वो आप शादी इतनी धूमधाम से करते हैं, देन बाद में सबसे पहली जो वजह बनती है ना उनकी बीच में गैप की, वो ये बनती है कि राइट आफ्टर मैरिज आप उन दोनों को बॉन्डिंग बनाने का टाइम नहीं देते हैं। आप उसी वक्त से उसके बीच में इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं
اچھا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے آپ ان کو ایٹ لیسٹ فور 3 months آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے ایک بہت عجیب سا کلچر ہے کہ ولیمہ ایک ایسی دعوت ہوتی ہے, ایک ایسا ریسیپشن ہوتا ہے جس میں آپ سب لوگوں کو یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ناؤ دے پیپل آر ہسبینڈ وائف. لیکن اس کے بعد اس نے وہاں بھی دعوت کھانی ہے, اس نے وہاں بھی دعوت کھانی ہے اور وہاں بھی دعوت کھانی. یہ جو کلچر ہے نا, یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بالکل بھی بات نہیں کہی, میں ان کیسز پہ بات کری جو میرے پاس پہنچتے ہیں. ان کی لڑائیاں ان رائٹ آفٹر وہ جو دعوتیں ہوتی ہیں نا, وہ جی میری طرف جانا ہے پہلے, نہیں جی میری طرف جانا ہے پہلے. ٹھیک ہے. دین وہ دعوت کم ہوتی ہے, آپس کی بانڈنگ بن ہی نہیں رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں کہ اس کو کس کس بات پہ غصہ آتا ہے اور وہاں پر مجھے کیا کرنا ہے. اور ان کو یہ اس میں جب آپ اتنی دھوم دھام سے ان کی شادی کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس, تو ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو بتائیں کہ آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. فیمیل نے اپنے ہسبینڈ کی اور میل نے اپنی وائف کی رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. رسپیکٹ نہیں چھوڑنی, صرف اتنا سا آپ ان کو سکھا دیں اور کچھ ٹائم کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیں, اکیلا چھوڑ دیں. ہاں لیٹ دیم بی, ایک دوسرے کو بالکل. انڈرسٹینڈنگ تو ان ایک کی اور ڈیولپ ہونے بہت دیں. عجیب سی بات ہے, میں کیونکہ میں اس وقت یہاں پر آن ایئر ہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی لازمی کہ سب سے پہلا سوال جو وہ رائٹ آفٹر ان کی میرج ان سے پوچھا جاتا ہے, منہ دکھائی میں تمہیں کیا ملا؟ اچھا تو تمہیں یہ ملا تھا, اس کو تو یہ ملا تھا, اس نے تو یہ دیا تھا. بات تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کے اندر ایک نیگیٹو بات ان پٹ کر دیتے ہیں اور وہ وہیں سے سوچنا شروع کر دیتی ہے ڈسکریمنیشن. اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا, اچھا اس کے بڑے بھائی نے جو ہے نا اپنی بیوی کو یہ دیا تھا. مطلب کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر آپ کو نہیں لگتا سائرہ کہ یہ اتنا ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے کہ ہم نے نسل در نسل یہ کمپٹیشن دیکھا ہے. تصدق صاحب, ایوری تھنگ کمز بیک ٹو دا ورڈ کمپٹیشن. ہم نے اپنے بچوں کو کمپیٹیٹر بنایا ہے. ہم رشتوں میں بھی کمپیٹ کرتے ہیں, اسی لیے ہمیں اپنے بہن بھائی, اپنی بیوی, اپنے شوہر کی کامیابی میں اپنی ناکامی نظر آتی ہے. ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ آپ نے نا وہ کہتے ہیں نا نفس پہ ہاتھ رکھا. جی بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں, ہمارے پوری دنیا میں کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی آپ ہسٹریز اٹھا کے دیکھ لیں, ایک نے جیتنا ہے, دوسرے نے ہارنا ہے, اینڈ سو آن. لیکن ہم ایک چیز بھول گئے, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فالات ہے مومن. اس کی ریزن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے یہ رول کہاں پلے کرنا ہے اور یہ رول کہاں پلے کرنا ہے. جو بات آپ نے کمپٹیشن کی نا, وہ گھروں میں بیٹھ کے ہمارے نا معاشروں میں تھوڑا سا ایک شروع سے ہی, ابھی سے میں اس نسل کو بلیم نہیں کرتا, آج کل ہر بندہ کرتا ہے, ہمارے معاشروں میں, ہمارے بزرگوں میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری فیملیز یا مائیں خاص طور پہ وہ اپنی نندوں کے ساتھ, اپنی ساسوں کے ساتھ جو ان کے تنازعات ہیں نا, وہ بڑے کھلم کھلا بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر ایک نفرت کا بیج ہم بوتے ہیں. اب ان بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب آپ بیج بوتے ہیں نا تو وہ پھر ایک دشمن آپ دکھا دیتے ہیں اس کو. بیٹی کو لگتا ہے کہ شاید نند ساس ایک ایسا رشتہ ہوتا ہوگا جس سے یہ پرابلمز آتے ہیں. اسی طرح بیٹے کو لگتا ہوگا کہ یار وہ جو بیوی کی ماں ہے یا ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے نا ایک بے احتیاطی سے سلسلہ شروع کیا, اور پھر ہم نے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا گھر میں کمپلیمنٹ کرنا ہے, باہر کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں تو کمپٹیشن پہ منیمہ بلیو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو, مجھے, ہم سب کو پیدا کیا تو ساتھ ایک نصیبوں کی گٹھڑی ساتھ دے دی. میری جرت نہیں ہے منیبہ کہ میں آپ کی گٹھڑی سے کچھ نکال لوں. کیا بات, ویری ویل سیڈ. وائس ورسا. تو کیا انسیکیورٹی ہے مجھ میں کہ آپ کامیاب ہوئی تو میں ناکام ہو جاؤں گا. اچھا یہ ہمارے خاندانوں, ہمارے معاشروں, ہمارے محلوں, گلی کوچوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بالکل. اور اس سے پھر ایک انہیلدی کمپٹیشن جسے آپ کہتے ہیں. اچھا یہ جو تربیت کا عمل ہے نا, یہ وہ تربیت ہے جس میں ہم بولتے کم ہے, دکھاتے زیادہ ہیں. بچہ وہی سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ بچہ سیکھتا رہتا ہے, لیکن بچے کو نا کنفیوژن رہتی ہے. آپ اپنے بچپن میں دیکھیں نا, بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں وائی. تو ہم پھر بچے کو ایکسپلین بھی نہیں کرتے ایک خاص ایج کے بعد کہ بھائی 1 2 3 4 5 6 یہ چیزیں ان کا خیال رکھا کرو. فار ایگزامپل ہم نے بچے کو نہیں سکھایا کہ
किस हद तक आर्ग्यूमेंट करना है और कहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, बड़े को वो मैं 2 दिन पहले पीटीवी के एक प्रोग्राम में बात कर रहा था, मेरी वालदा कहा करती थी बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। यस, जिस मोहब्बत में एहतराम नहीं है वो मोहब्बत झूठी है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। राइट, तो हम अगर आई लव यू किसी को बोलते हैं और साथ उसको ना सिर्फ आमने सामने बच्चों के सामने बल्कि माशरे में भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसके पीछे उसकी इज्जत का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, मर्द और औरत एक दूसरे का पर्दा है। उस घर के अंदर ना, घर एक सल्तनत है, उस सल्तनत के मामलात को बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने कहाँ सिखाया बच्चों को कि अपनी जो झगड़ा है उसको अपने कमरे के अंदर रखो, घर में भी कमरे के अंदर रखो, बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, किसी के साथ अपनी सीक्रेट्स को डिस्कस ना करो। हर बंदा इस काबिल नहीं है कि आपको अच्छा मशवरा दे। इस चीज़ ने आज जो आपने कंपटीशन की बात की है, रियली मेरा ख्याल है एसेंस यही है, और रिस्पेक्ट कि हमने मियाँ बीवी को कॉम्पिटिटर बना दिया और मियाँ बीवी के ख़ानदानों को कॉम्पिटिटर बना दिया। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि मैंने उसकी तरफ जाना है खाने पे, मैंने उसकी तरफ नहीं जाना। आगाज़ कहाँ से हुआ? बड़ी सी एक महफिल थी जिसमें उनकी शादी हुई, उसमें 10 ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो गई जिसने मामलात ख़राब कर दिए। अब उससे वो चलना, मैंने ये खाना है, मैंने नहीं खाना, वो उसने मुझे ऐसे देखा था, उसने ऐसे कपड़े पहने, करते करते वो जो 2 लोग इकट्ठे हुए उनकी ज़िंदगी में वही नफ़रत का बीज बोया गया और उनको नहीं सिखाया गया कि अपने तनाज़ात को हैंडल कैसे करना है। हमें सबको नहीं पता कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज वेरी हेल्दी, इज्जत के साथ उसको रिजॉल्व उसे हमने उसको किस तरह लेके चलना है ताकि हम अपनी इज्जतें भी रख लें। इज्जत से एक लफ्ज़ है इज्जत, इससे आगे ना जाए बात, उससे नीचे रहे। तो अब सिंपल सी बात कहता हूँ, आखिरी बात इस हवाले से अभी, कि आपने ना अल्लाह ने मर्द को अगर जिम्मेदारी दी है और हाकिम बनाया है तो उसका एहतराम और उसकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। इसी तरह औरत को अल्लाह ने पूरे घर की इकाई बनाया है, अच्छी माँ तरबियत करेगी अगली नस्ल की, तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है सबके सामने। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि सारा ख़ानदान मिलके एक दूसरे को उकसाते हैं और उकसाने से ये होता है कि वो बच्चे बेचारे कमज़ोर होते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। हमें ये करना है कि हमने अपने तनाज़ात को हल करने के लिए एक दूसरे को रिलैक्स करना है। अब देखें होता क्या था कि 2 लोगों में ना लड़ाई हो जाए ना मुनीबा, तो पुराने सियाने लोग ये करते थे कि वो कहते थे कि एक को इधर कहते जाओ तुम इधर, दूसरे को चलो तुम अपने कमरे में, एंड इट्स अ बिग थिंग, 10 to 12 minutes, एंगर, गुस्से का दौरानिया, उस दौरान आप कत्ल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्होंने कर दिया जाओ इधर, इस दौरानिया से निकल जाओ। अभी तो मियाँ बीवी को अकेले रहने का शौक है, लड़ पड़े, छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली, लड़ते हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं होता। हुमा, आपने ऐसी बहुत सी मिसालें देखी होंगी, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि तलाक तो सिर्फ 2 लोगों के दरमियान आपको नज़र आती है, उसमें 2 ख़ानदान बिखरते हैं, उसमें बच्चे बिखर जाते हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर 2 people एंड देयर चिल्ड्रन टू डील विद डिवोर्स। सबसे पहले तो मुनीबा देखें, हमारे यहाँ वही बात है कि 2 लोगों की शादी नहीं, 2 ख़ानदानों की शादी होती है। जी, नस्लें पहले ये नहीं देखा जाता कि मर्द औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, या वो कंपैटिबल हैं या नहीं। ये देखा जाता है अच्छा ख़ानदान के अंदर शादी हो रही है, बाहर का तो नहीं है। अच्छा, जितना भी एक दूसरे से उनका मैच नहीं बनता, लेकिन शादी हमने ख़ानदान में, देयर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। और हमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, मर्द पर जोर दिया जाता है कमाता कितना है, उसका किरदार, उसकी कंपैटिबिलिटी, रिगार्डलेस लड़की दिखने में कैसी है, बस। लेकिन आजकल ना एक नया नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है कि लड़की भी कितना कमाती है। ओह वाओ, ये मैंने एक देखा है, जो एक इंक्रीजिंग, एक मैं देख रही हूँ जो डाइवोर्स रेशो भी होती है ना, उसमें ये चीज़ आ रही है कि वर्किंग लेडीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, या अगर जो कोर्ट मैरिजेस के लिए भी आते हैं वो ये देखते हैं अच्छा कमा रही है तो बस ठीक है। दैट इज़ अ न्यू थिंग जो कि एक इमर्जिंग चीज़ है। और जैसा कि ना लाइफ इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि पहले भी बात हो रही थी, और बच्चे वही ऑब्जर्व करते हैं। और मैं एक चीज़ बहुत इस पर बहुत ज़ोर देती हूँ और हमेशा दूंगी भी, कि जैसे अभी सर ने कहा कि मर्द को हाकिम बनाया गया एंड स्टफ लाइक दैट, ये हाकिम की डेफिनेशन करना बहुत ज़रूरी है जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन दिस वर्ड हाकिम। किस लिए बोला गया ये वर्ड, क्या सर्कमस्टांसिस थे जिसमें ये चीज़ यूज़ हुई है,
کیا اس میں آپ عورت کو ڈیگریڈ کر رہے ہو یا مرد کو اوپر کر رہے ہو، یہ بہت ضروری ہے. بیکاز اکثر جب میں بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں، جب میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم خلا یا ڈائیورس یا اس طرح کے کسی بھی چیپٹر کو اوپن کرنے جا رہے ہیں تو میں دونوں کو بٹھاؤں اور میں ان کو سمجھاؤں کہ یار اس میں آپ کا جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ پیچ اپ کر لو، کیونکہ یہ مشکل راستہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے اوبویسلی، پھر کل کی ان کی ملاقاتیں اور پھر ان کے جو سائیکالوجیکل ایفیکٹس ہیں اور ان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے، ان سب کو اس نے ایک دفعہ شیک کرنا ہے. سو اس پہ یہ جو ایک حاکم اور ایک یہ جو انفیریٹی اور پرائرٹی والا ایک کمپلیکس ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. سو میرے خیال میں ایک تو ہمیں ہمارے مذہبی اسکالر بھی جتنے ہیں اور ہماری جو جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ان کو صحیح معنوں میں اس چیز کو ڈیلیور کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. اگر عورت نے گھر چلانا ہے، یس حاکمیت، کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا آج کل کی جو جنریشن ہے، ٹھیک ہے پریویسلی خواتین کرتی تھی کمپرومائز، نو ڈاؤٹ، لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے اور آج کل جس طرح سے کمپٹیشن سو کالڈ آ رہا ہے، یا آپ کہہ لو کہ ایک سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا کرائسس ہے پوری دنیا میں. آپ اگر دیکھیں نا ساری دنیا میں لوگ یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ میری اپنی ہستی کیا ہے، میں خود کیا ہوں. تو جب آپ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر پڑھو گے نا، اور جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک جنڈر حاکم ہے اور دوسرے جنڈر نے گھر میں یہ کرنا ہے، یا آپ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، آپ چاہ کر بھی اس شخص سے محبت نہیں کر پاتے کیونکہ بچپن سے آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ تمہارا حاکم ہے، اور حاکم سے کیوں کر محبت ہوتی ہے. لہٰذا یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ہمیں بولتے ہوئے سوچنا ہوگا کہ حاکم کمپیٹیبل تو نہیں ہو سکتا، حاکم تو اپنا حکم جاری کرے گا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ آگے اس پر بات بھی کریں گے، کہ جب ہم بیٹوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا تو گھر کا سربراہ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بیٹے کو سربراہ کے نام پر فرعونیت سکھا رہے ہیں کہ کیونکہ تو کما کر لاتا ہے تجھے ہر حق حاصل ہے، کیونکہ کماتی تو وہ بیٹی بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ بیٹی فرعون نہیں بنتی. ہمیں جوائن کیا ہے خورشید ندیم صاحب نے. خورشید صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. آج ہم بات کریں ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح. ایز آئی سیڈ ارلیئر، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ سارے مسائل کی جڑ طلاق ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسائل سے بچنا ہے، ٹاکسیسٹی سے بچنا ہے تو لیٹس پارٹ ویز، اور طلاق مسائل کا حل ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے، سارے قصے کا آغاز تو نکاح سے ہوتا ہے، اور نکاح کا ادارہ کیوں بنتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ لوگ پوری طرح سے اویئرنیس نہیں رکھتے. نکاح ایک خاندان کی بنیاد ہے ہماری تہذیب میں، ہماری روایت کے اندر، اور یہ ظاہر ایک مرد و زن کے تعلق سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس تعلق کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف ایک مستقل خاندان کو آباد کرنے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اس کا خیال رکھا جائے. یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوں، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں، اور آپ کے پیش نظر صرف خاندان کی آبادی ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو. یعنی کوئی دولت سمیٹنا، کوئی کسی بڑے گھرانے کے ساتھ ربط قائم کرنا، کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا. جب آپ کا مقصد بدل جائے گا تو پھر خاندان کے ادارے سے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں رجحان ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے گھرانے میں، مثلا لڑکا ہے یا لڑکی کی شادی کریں تو اس سے آپ کا سوشل سٹیٹس بڑھ جائے گا. اب سوشل سٹیٹس تو بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ جو عدم مطابقت ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی کے سماجی پس منظر میں، وہ ایک مستقل مسئلہ بن جاتی ہے، اور وہ خاندان کے ادارے کو وہ مضبوط بنیادیں فراہم نہیں کرتی جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ آپ رشتہ کیوں کرتے ہیں، آپ خاندان کی بنیاد کیوں رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. خاندان ایک پرسکون زندگی کے لیے بنتا ہے تاکہ آپ ایک اچھے خاندان کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. یہ مقصد جب تک پیش نظر نہیں ہوگا پھر وہ نتائج نہیں حاصل کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. نتیجتاً حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے. طلاق کوئی بہت خوشگوار عمل نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے قانون میں بھی اور دنیاوی قانون میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایک تعلق جب اس صورت پہ چلا جائے، جب آپ نے غلطی کر بیٹھے آپ، تو پھر اس کو ختم کرنے کی شکلیں ہونی چاہیے، لیکن وہ شکلیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک نئے مسئلے کو جنم دے رہے ہیں. طلاق اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ایک نئے مسئلے کو جنم دیں، اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو آپ حل کریں. قرآن مجید میں آپ دیکھیے اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے. طلاق یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، قرآن مجید عام طور پر جزیات میں نہیں جاتا.
जी। लेकिन ये निकाह और तलाक का मसला ये है कि कुरान ने छोटी छोटी बातों का जिक्र करके बताया हुआ है। तलाक देनी कैसे है, तलाक लेनी कैसे है, तलाक के अंदर किन इखलाकियात का ख्याल रखना है, किस तरह एहसान का रवैया रखना है, वाह। किस तरह इसकी बुनियाद सुकून की तलाश है, ना कि उस बदसुकूनी में इजाफा करना है। कहना ये है कि अगर खानदान की बुनियाद आप ठीक तरह से रखेंगे तो उम्मीद यही है कि तलाक की नौबत बहुत नहीं कम आएगी। आएगी। जी। लेकिन अगर कहीं नागुज़ीर हो गया तो फिर उसको एक अच्छे अंदाज में, ताकि आप मसला खत्म करने के लिए उसको कर रहे हैं, ना कि मसला पैदा करने के लिए, वेरी वेल इसका सेड। ख्याल जरूर रखना चाहिए। जी। खुशी साहब, दीन की रोशनी में हम वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, हम एक मॉडर्न दौर में रहते हैं। आज की क्वालिटीज़, आज के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर? क्योंकि जो दौर हमारे बड़ों का था, उनके बड़ों का था, उस दौर में और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। आज के दौर को सामने रखते हुए दीन की रोशनी में हमें गाइड कीजिए। जब हम कंपेनियनशिप के लिए एक शख्स को ढूंढें तो क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए हमें उस शख्स में? देखिए, आज के दौर में मसलन फर्क, जो एक बुनियादी जोहरी फर्क पैदा हो गया वो ये है कि कदीम दौर में मर्द और औरत के रोल्स भी डिफरेंट थे जी। और उस पस मंज़र में उनका समाजी स्टेटस भी डिफरेंट था। मसलन ज़री माशरे में देख लें, इंडस्ट्रियल माशरा जब तक वजूद में नहीं आया था उस वक्त तक औरत जो है वो घर में रहती थी और मर्द कमाता था। यानी मईशत की जिम्मेदारी घर की वो आप मर्द पे रखते थे। जी। लेकिन ये जो चेंज आ गई है हालात में, उसमें दो तब्दीलियां आई हैं। एक तो ये है कि अब खातून जो है वो मईशत में हिस्सेदार है घर की। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द कमा रहा है, और ऐसा मुमकिन भी नहीं रहा अब कि घर का एक आदमी कमाए और बाकी सब खाने वाले हों, बल्कि जो माशी कंस्ट्रेंट्स हैं और जो मईशत की सूरत हाल है जी। उसमें घर में ज्यादा लोग कमाने वाले चाहिए। और बिलअमूम हमारे यहाँ अब खवातीन भी कमाने के उस अमल में शरीक हैं जिसमें वो माजी में होती थी, जी। नहीं होती थी। तो ये एक बड़ी चेंज है जो सोशली लेवल पे आ गई है। तो ये बात मर्दों को भी समझनी है कि जो कमाता है वो फिर डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सेदार होता है। यानी ये नहीं हो सकता कि खातून कमाने में तो हिस्सेदार हो लेकिन घर के मामलात में आपको फैसला करने में, बच्चों के बारे में या और जिंदगी के मसाइल के बारे में फैसला करने में वो शरीक ना हो। जी। अब वो शरीक होगी और उसकी इस नई हैसियत का एतराफ करना होगा मर्द को। और इसी तरीके से जब आप खानदान के निज़ाम को चला रहे होते हैं तो खातून को भी ख्याल रखना होगा कि इस नज़म को चलाने के लिए बहरहाल किसी अथॉरिटी का होना ज़रूरी होता है। ये अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ जबर होता है। अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि कोई नज़म जब आप कायम करते हैं उसको चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब हम रियासत बनाते हैं तो मुल्क का वज़ीर आज़म और मैं बराबर हैं इंसानी एतबार से, लेकिन जब हमने एक नज़म बना लिया अब कुछ अख्तियारात हासिल हैं जो वज़ीर आज़म को हैं, मुझे नहीं है। जी। तो इस तरह की चीज़ जब आप खानदान का नज़म बनाते हैं उसमें ये बात भी पेश नज़र रखनी होगी उस नज़म को बाकी रखने के लिए किसी अथॉरिटी को, किसी एक सेटअप को, किसी एक निज़ाम को कबूल करना होगा। और ज़ाहिर है एक अच्छा मुंतज़िम जो है वो वही होता है जो लोगों के मशवरे से अपने साथ लोगों को लेके चलता है। इसलिए हम पॉलिटिक्स में भी जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहते हैं कि वो मशवरे से चलता है। जी। तो मर्द क्या करे, वो औरत की हैसियत को माने कि वो अब मईशत में शरीक है तो डिसीजन मेकिंग में भी शरीक है। जी। उसका सोशल स्टेटस बदल गया है, उसकी मालूमात बदल गई हैं, पहले से ज्यादा हो गई हैं, और अब वो उसकी वो सूरत नहीं है कि उसकी दुनिया पे नजर नहीं है। इसी तरह खातून को भी मानना होगा कि जब घर का एक नज़म हमने बना दिया तो उसमें एक नज़म को कबूल करते हुए, एक अथॉरिटी को कबूल करते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना है। तो दोनों को, यानी ये आने वाली जो तब्दीलियां हैं इनको रियलाइज करते हुए खानदान को बतौर इदारा चलाना हो। एक है मर्द और औरत का एक तरह होना, एक है कि इदारे का कायम रहना। जी। इदारा कायम रहता है अपनी जिम्मेदारियां और अपनी राइट्स के ठीक तफहीम और उनको समझने के साथ। यानी कि खुशी साहब, रूह इसकी एसेंस ये है कि आपने अगर घर बसाने की नीयत से शादी है तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे, उसमें फिर आप compete नहीं करेंगे, आप कंपेनियनशिप को फौकियत देंगे। मगर मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि ऑन ग्राउंड सारा थिंग्स आर नॉट वेरी ईजी, बल्कि हालात तो अब ये आ गए हैं क्योंकि हमने अपने आसपास लोगों को इतना अजियत में देखा है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से तलाक लेकर निकलते हैं तो तलाक के बाद एक नई जंग है जो उनको सारी ज़िंदगी लड़नी है। कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जो शादी के लफ्ज़ से मुतनफ़िर हो गए हैं, साइकोलॉजिकली दे आर ट्रैप्ड, उनको लगता है कि ये शादी लफ्ज़ ही गलत है। कैसे हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें और ये बताएं कि ये एक खूबसूरत बंधन है जिसको शायद हम में से बहुत से लोग नहीं समझ पाए। जहाँ तक ये जो आप कह रही हैं ना कि वो समझते हैं कि ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट वो हमसे लेते हैं, जब बड़े उनके सामने इस तरह का रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ से वो कॉन्सेप्ट लेते हैं।
ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ منیبہ اس وقت کر رہی تھی نا کہ وہ ایک بچہ ہے جو ٹاکسک ریلیشن شپ کے خوف کی وجہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا. اسے لگتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو میرے جو آنے والی نسل ہوگی اس میں یہ بات ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ چیز انڈرسٹینڈ یہاں تک کر سکتا ہے نا تو اس سے ایک سٹیپ فارورڈ بھی وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ول پاور سے نا اپنے اندر سے یہ چیزیں ٹھیک کر سکتا ہے. وہ ٹراماز کو آگے اپنے بچوں میں منتقل نہیں کرے گا. اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچپن میں جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھیں ہم اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے پرووائڈ کر سکیں. اور جو زیادتیاں ہمارے بڑوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی اس کو ہم نے توڑنا ہے. ایگزیکٹلی ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ نہیں کریں گے. تو یہ ہماری نوجوان نسل یہ سیکھ سکتی ہے. اگر وہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ ٹاکسیسٹی میں نے سیکھ لی ہے تو وہ یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ مجھے آگے ٹرانسفر نہیں کرنی. ایگزیکٹلی رائٹ. دیٹس نائس. اچھا, ایک لفظ میں سوچ رہی تھی بار بار کہ اس کے بارے میں بات کریں نہ کریں, یہ بڑا ٹریگر ورڈ ہے بہت سے لوگوں کے لیے, کمپرومائز, سمجھوتا. جو کمپرومائز ہم نے اپنی ماؤں کو کرتے دیکھا, جو کمپرومائز ہم نے اپنی نانیوں کو کرتے دیکھا, اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا بڑی زیادتیاں دیکھی ہیں انہوں نے. ان پر ہاتھ بھی اٹھائے جاتے رہے, ان کے ساتھ بد زبانی بھی ہوئی, بد کلامی بھی ہوئی, میوچول رسپیکٹ واز نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. لیکن کیونکہ دے ہیڈ نو پلیس ٹو گو, انہوں نے کیا کمپرومائز. اور وہی ایکسپیکٹیشن ہر ایک لڑکی سے, خاص طور پہ لڑکیوں سے کی جاتی ہے, پی جاؤ, دبا دو, بات کو ختم کر لو. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہاؤ مچ کمپرومائز از ٹو مچ, یہ ایک انڈیویجول چوائس ہوتی ہے کہ میں اتنا کمپرومائز تو کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. کوئی بات بلو دا بیلٹ ہوگی تو آئی ایم آؤٹ آف دس. کیا کہیں گی؟ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی ہیں آپ. ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے کمپرومائز کرنا ہے, کہاں کس جگہ پر کتنا کرنا ہے یہ ہم نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تمہاری شادی ہو چکی ہے, اب یہی ہے اور اس کو تم نے برداشت کرنا ہے, اس کو نصیب سمجھ لو. یہ جو بات ہے نا یہ بہت غلط ہے. یہ جب بات ہم اپنے بچوں کو کہہ کے ان کی شادیاں کرتے ہیں یہ ان کے دماغ میں پہلے سے بٹھا دیتی ہے کہ جو ہے نا اب جو بھی ہے بس یہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دے پیپل بیکم سوسائڈل. اب اس چیز کا بلیم آپ کس کو دیں گے؟ وہ جنہوں نے نصیب کا آپ کو سبق پڑھایا اور سمجھوتے کا آپ کو ٹیگ پکڑا کے آگے بھیج دیا, آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں. پھر وہ کہیں گے نہیں اب یہ تو اس کا نصیب تھا. جب وہ لائک کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لیں گی یا اٹھا لیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو اس کا نصیب تھا, اس نے یہ بات نہیں سمجھی. لائک ابھی فار ایگزامپل میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے جہاں پر خاتون نہیں چاہتی ہیں, فار ایگزامپل بتا رہی ہوں, نہیں چاہتی ہیں رہنا. ان کی شادی کو 15-16 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں. دے پیپل آر ویری ویل ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ اگر آپ سپریشن کرتے ہیں تو ڈیسنٹلی کریں. جی, سول طریقے سے کیجیے. آپ ڈیسنٹلی کریں, آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سپریشن کریں تاکہ یہ جو آپ کے بچے ہیں جو اس وقت ٹین ایج میں ہیں ان کے دماغ میں اس ریلیشن شپ کی ایک بیڈ پکچر نہ جائے, کیونکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ آپ کی سٹیج پہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ سے تب یہ بات برداشت نہیں ہوگی. اگین ایز آئی سیڈ کہ صرف دو لوگ ہی الگ نہیں ہوتے, بچے بکھر جاتے ہیں. تصدق صاحب, ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں مٹیریل از ایٹ اٹس پیک. ہمیں مٹیریلزم میں پھنسا دیا گیا ہے. ہم اس بات کو مانیں نہ مانیں, مرد عورت دونوں کو کمانا پڑتا ہے. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے, ایسے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں لگتا جب سے ہم نے رشتوں کو پیسوں میں تولنا شروع کیا ہے, کس نے کتنے تولے سونا چڑھایا شادی پر, اس پر وہ بہو پسندیدہ ہو جاتی ہے, وہ داماد پسندیدہ ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے رشتوں کے ٹرو ایسنس کو کھو دیا ہے؟ ڈسکریمنیشن آپ کا. ایبسلیوٹلی, یس. سو بیسیکلی ابھی ہم جب آپ کا وہ دیکھ رہے تھے اس میں سونے کے زیورات تھے, اچھے اچھے لباس تھے. یہ رپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی وہی چیز دکھائی ہے جو ہمارے سماج میں نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ شادی کی بات, جب آپ شادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک دلہا دلہن, اس کا ایک خوبصورت سا لہنگا اور ایک بہت خوبصورت سا ایک ڈیکور نظر آتا ہے. اور یہ چیز نا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں, اب تو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا نا پورا شادی کا سسٹم. اب ہماری مہندی کے لیے ایک ہال بک ہوتا ہے, اس پہ ایک خاص سیٹ آف ڈانسز اینڈ بلا بلا بلا, ایک کپڑوں کا اپنا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کیا آج کا ہوگا اینڈ سو آن. تو بیسیکلی ہم نے چیزوں کو جتنا کمرشل کیا ہے, اب پیسے کے ساتھ نا بہت سارے مسائل آتے ہیں. مطلب امیر ہونے کا شوق سب کو ہے, لیکن امارت سے اور شہرت سے بہت سارے کانٹے آپ کو
ملتے ہیں. True. تو میرا نہیں خیال, میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں دولت اور شہرت کی خواہش نہ کریں, وہ اللہ تعالیٰ دے دیں بائی تو اس پروڈکٹ کی کے طور پہ مہربانی تو ہے, لے بائی لو پروڈکٹ ہے, جی, لیکن آپ نے فوکس چیزوں پہ رکھنا ہے, اسکوپ پہ رکھنا ہے. رشتوں پہ تو جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے شوز آرگنائز کر لیے, اور شوز کے دوران جیسے ہم کہہ رہے تھے معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے اس سے پہلے والے سارے سٹیپس مس ہیں. ہمارے معاشرے میں نا بہت ساری چیزوں پہ شرم اور حیا ہے, ہم بات نہیں کر سکتے, اپنے بچے سے نہیں کر سکتے, اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتے, اینڈ سو آن. وہ پھر باہر سے جا کے دوسروں سے پوچھتے ہیں. تو وہ جو تربیت کا ایک عمل تھا, جس نے میں نے کہا نا وہ جو کنفیوژن اس نے دیکھی تھی, جو اس کو سمجھ نہیں آئی, اس گرہ کو کھولنے کے لیے چند لفظ بتانے ضروری تھے, گائیڈ لائن بتانی ضروری تھی, وہ ہم نے نہیں کی, گھر میں نہیں کی, وقت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جتنا مرضی آپ اچھا فنکشن کر لیں, جب وہ رہنا شروع کریں گے, جب وہ ریئل لائف میں آئیں گے, جب گرہ کھلے گی, تو اس کے بعد انہیں سمجھ آئے گا اچھا نہیں شادی تو کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ لو جو ہے نا, اب تو لوگ کہتے ہیں اٹس این ہارمونل افیکٹ, رائٹ, تو وہ ہر وقت نہیں رہتا, بالکل تو 6 مہینے بعد سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ کسی کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ صرف خامیاں نظر آتی ہیں. That is your real test. اور نا منیبہ, آپ تب تک, آپ ابھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, میں بلیو نہیں کرتا, جب تک آپ کسی کے ساتھ رہنا شروع نہیں کرتے نا, آپ اسے جان نہیں سکتے. تو یہ رسک آپ سب نے لینا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں, ایک دوسرے سے, اور یہ دونوں برابر ہیں, ہم کسی ایک پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو ہے نا پرفیکٹ بندہ ہو. پرفیکٹ تو نبی تھے, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ان کو بھی ان رشتوں میں مسائل دیکھنے پڑے, رائٹ, چیلنجز وہاں بھی تھے. ایگزیکٹلی. تو پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی, آپ نے ایک دوسرے کو مارجن دینے ہیں. اچھا اس کے لیے جو ہم نے کہا تھا رولز طے کرنے ہیں, رولز ہمارے معاشرے میں ہیں, ہر معاشرے میں ہیں, لائنز ہیں, جب ان لائنز سے ہم باہر نکلتے ہیں مسئلے وہاں شروع ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا, فار ایگزامپل جب رہنا شروع کرتے ہیں نا, ہاسٹل میں ایون رہنا شروع کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ جس بندے کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اکٹھے روم میٹ بننا ہے, وہ تو اپنی جرابیں ایسے پھینک دیتا ہے اور آپ کو اسمیل آتی ہے, اینڈ دین تھنگس اسٹارٹ اینڈ سو آن. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آہستہ آہستہ, جیسے 2 ایسی باڈیز ہوں جن پہ کانٹے لگے ہوں, ان کو ایک دوسرے پہ رول کریں نا تو چبھیں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چبھنا کم ہو جاتے ہیں, اور اسی کو کمپیٹیبلٹی دس از کالڈ ریلیشن شپ بلڈنگ. واو, ہم نے ریلیشن شپ بلڈنگ میں لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا چھوڑ دیا. یعنی ماں کے پاس بیٹی مسئلہ لے کے آئی, اس نے کہا وہ تو ہے ہی ایسا, اس کا تو باپ بھی ایسا تھا, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو ماں کو یہ چاہیے بیٹا یہ مسئلے ہوتے ہیں, اس کو اسی طرح اگر بیٹا لے کے اپنے کسی کے پاس جاتا ہے, میری بیگم ایسے کر رہی ہے, تو وہ اس کو سمجھائے کوئی بات نہیں بیٹا, ایک ایموشنل مومنٹ آتا ہے خاتون پہ, اس دوران آپ نے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہے. لیکن پھر وہ جو ایک ڈبہ ہے نا جس کی لائن, اس کی سب سے آؤٹر لائن ہے ریسپیکٹ, عزت. ایک لائن سے آگے جب آپ نہیں جائیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, جیسے خورشید صاحب نے ہماری گرہ کھول دی, بڑی خوبصورت, جو ہم آپس میں ایک بات کر رہے تھے کہ آپ کو الٹیمیٹلی ایک آرگنائزیشن بنانی ہے, ایک اسٹیٹ بنانی ہے گھر کو, جس میں الٹیمیٹلی ایک بندے نے کہنا اچھا اوکے میں نے سب کی بات سن لی ہے, بٹ اب میرا ڈیسیجن یہ ہے, کیونکہ اس پہ کانفلکٹ ہے, تو یہ ڈیسیجن سب نے مانگنا. جیسے ہماری فوج ماشاءاللہ بڑا اچھا ادارہ نا, ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن once the decision has been made everybody has to follow, that's it. اور یہ گھر کا رول بھی ہے. تو آپ نے سوری سر میں آپ کی بات کر رہی ہوں, اور وہ جو ڈیسیجن آتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس پورے ادارے کی سلامتی کا ڈیسیجن, کہ بکھرنے پہ آئے تو سب کچھ بکھر جائے گا, سمیٹنے میں وقت لگتا ہے. تو وہ جو ایک حاکم کا کانسیپٹ ہے نا, جس کے ساتھ بیٹا ذمہ داری بھی بڑی سخت ہے, اگر اس کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے نا, دل بھی بڑا ہوتا ہے, اور اگر دل بڑا نہیں ہے تو آپ اس عہدے سے ہٹ جائیے, پھر اس ایک عورت کو آنے دیجئے جو سمیٹنا جانتی ہو. ایک چیز بڑی ضروری ہے ہما, وہ یہ جاننا کہ ہم غصے میں آ کے, بہت سے لڑکے لڑکیاں غصے میں طیش میں آ کر, تبھی تو غصہ حرام ہے, یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. کبھی کورٹ میں ایسا ہوا کہ کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہو اور پھر کہا ہو کہ یہ غلطی ہو گئی اور اب مجھے پچھتاوا ہے؟ ہاں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ انیشیل سٹیجز پہ جب ریکنسیلیشن کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی, بیکاز ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے نا, یا جو بھی آپ کہہ دو کہ ڈیورس کے لیے مرد آیا یا عورت آیا, تو اس کے ساتھ اس کا بھائی, چاچا, بہن, یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. سو وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ وہ 2 خاندان آپس میں طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری شرائط ہیں اور یہ ہماری شرائط ہیں. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کورٹ میں ریکنسیلیشن کی ڈیٹ ہوتی ہے اور جج جب صرف دونوں میاں بیوی کو بٹھا کے ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اب
यू कैन से आप आपस में बात करें, यानी कि स्पेस मिलती है जो शादी के बाद से कभी नहीं मिली होती। तो वो फिर उस पे थोड़ा सा उनको काफ़ी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीज़ होती है। और जब पीपल कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो रही थी तो इस पे मैं कहना चाहूँगी हमारे यहाँ अभी भी यही है कि जब लड़की की शादी होती है ना तो पुत्र जा तेरा उन जनाजा ही आना है, एग्जैक्टली। या तुम पराए घर की हो गई हो, भाई ये भी इसका घर है, उसको कोई मसला है, उसने ये आना है इधर। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि देखिए अगर आपको कोई मसला है तो आप डाइवोर्स ना लें। मेरे पास मुझे एक इस पे याद आया, मेरे पास एक खातून आई थी, उनकी शादी को हो गए थे 47 ईयर्स एंड शी केम, और वो इतनी बूढ़ी थी और वो मुझसे कह रही थी मैंने खुला लेनी है। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा आप इस उम्र में क्यों खुला लेना चाह रही हैं, क्या रीज़न है? शी सेड कि मेरी 6 बेटियां थी, 1 हफ्ता पहले मेरी आखिरी बेटी की शादी हुई है, मैं वेट कर रही थी कब मेरी बेटियों की शादी हो और मैं खुला लूँ, क्योंकि अगर मैं खुला लेती तो मेरी बेटियों की शादी नहीं होनी थी। और रीज़न ये थी कि मैं बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ भी हूँ और मैं बहुत टॉर्चर होती हूँ। सो जब आप इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करो, फिर मैं कहूँगी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें प्लीज़। आपकी एक ही लाइफ है, वो अगर आप नहीं रह सकते हो, हाँ नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन इससे भी बुरी नापसंदीदा चीज़ ये है कि आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। यस, तो ये एंड इट गोज बोथ वेज। एज आई सेड, हमने जब डिवोर्स का टॉपिक चुना है उसमें हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ औरत है जो तकलीफ उठाती है, बहुत से घरों में मर्द हैं जो पिस रहे हैं। इट्स इक्वली पेनफुल फॉर मेन आल्सो। अच्छा, एक चीज मैं इसमें जी कहूँ बड़ी दस्तगीर साहब, इंपॉर्टेंट जरूर जी। इज दिस एनी अल्टीमेट अ सॉल्यूशन? तलाक सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई बहुत मसला हो गया है तो क्यों ना वो अलहदा रहें लेकिन तलाक ना करें। बिल्कुल। ठीक है, अब रहना मसला है ना, रहना मसला है। यानी कि आप चाहते हैं कि सेपरेशन, हाँ, वक्ती तौर पे जब तक उनको ये समझना है। व्हाई आर वी गोइंग टू द एक्सट्रीम? वो कुछ केसेस में तो बनती है बट नॉट इन एवरी केस। केसेस में तो ऑफ मैं कोर्स। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए मेरा शायद जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास जो केस आते हैं वो बहुत एक्सट्रीम एंड पे आते हैं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या प्रायर जो आप कह दो जिरगा सिस्टम में जो जाता है वो बहुत इनिशियल स्टेज होती है। तो मैं तो उन केसेस की नज़र में बात करूँगी, जैसे अक्सर केसेस ऐसे आते हैं कि मियाँ ने बीवी को जला दिया, घर में मार दिया, ठीक है, और इल्ज़ाम ये लगा दिया कि गैरत के ऊपर मैंने मार दिया, हालांकि वो गैरत का इशू नहीं होता। अक्सर मैंने ऐसे मर्डर केसेस डील किए हैं जिसमें मोस्टली बीवी के ऊपर गैरत का, और वो कोई गैरत का इशू नहीं होता, वो आपस का झगड़ा होता है। सो प्लीज़ जब इस एक्सट्रीम पे जा रहे हो और वो बार बार बेटी शिकायत कर रही है घर में मुझे ये मसला है, मुझे तो मसला है, आप उसको टैकल नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसको सुने। आप उसको ये मत समझें कि भाई ये मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती खुला को या और रुमा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बेटियों की बात की, ऐसे बहुत से बेटे हैं जिनके ऊपर हाथ उठाया जाता है, तशद्दुद बीवियां भी करती हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब बेटा आकर एक तो ये कह नहीं पाता कि मेरी बीवी मुझे डोमेस्टिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, मर्द ये बात नहीं कहता गैरत के नाम पर, और जब वो कहता है तो उसके अपने ही घर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कि तुम तो रन मुरीद हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उसने तुम पर हाथ उठाया। दिस इज़ वेरी सीरियस। अब्यूज़ चाहे फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, जैसा भी हो, इट इज़ बैड, इट इज़ रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं कि मेल्स के ऊपर जो उस तरह के मैंने भी केसेस देखे हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी एनजीओ से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जिसमें वाकई मर्द के साथ नहायत ज़्यादती हो रही होती है, लेकिन आप फीमेल को जस्ट बीइंग अ फीमेल प्रमोट कर रहे होते हैं और आप ये देख नहीं रहे होते कि उसकी वजह से जो एक घर बिखर रहा है, जो वो बच्चों के लिए क्या क्राइसिस छोड़ के जा रही है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपके प्रोटेक्शन हाउसेज हैं, या आप कह दो कि आपने एक दिया हुआ लेवेज लीगल शेल्टर दिया हुआ शेल्टर हो। व्हाट अबाउट मेन जिनके साथ ये तो ज़्यादतियां ये क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है कि आप इसको देखें कि अगर खातून कोई आपके पास आई है तो पहले आप ये देखें कि वो क्यों आई है, आपने उसके इश्यूज़ को प्रॉपरली हैंडल किया, क्या आपने उसके हस्बैंड को बुला के बैठ के बात किया या उसके घर वालों से बात की है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेल सेड। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि सायरा हम बात तो कर रहे हैं कि शादी का रिश्ता सुकून लाने के लिए ज़िंदगी में कायम किया जाता है, उसके बाद आपका घर बनता है, आपको अल्लाह औलाद देता है, मगर हमें नज़र आता है कि मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में नहीं है। एज आई सेड, वेडिंग प्लानर तो हायर कर लेंगे, लेकिन मैरिज प्लानिंग भी तो होती है कि बेटा जब 2 लोग साथ होंगे तो
تو ٹکراؤ ہوگا. کاؤنسلنگز بڑی ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنسلنگ جب دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں, ان میں کلیشز ہوں, بات سپریشن تک آ جائے کہ ساتھ رہنا ناگزیر ہے, طلاق نہیں لیتے, لیٹس پارٹ ویز, سیپریٹ ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, واپسی کا راستہ کھلا ہوتا ہے؟ بالکل. میرے پاس جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو میں سب سے پہلے جب مجھے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ابھی یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کچھ ٹائم کے لیے آپ سیپریٹ ہو جائیں, فار 1 month, فار 15 days آپ نے آپس میں کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اگر یہ شخص میری لائف میں نہیں ہوگا تو میری لائف کیسی ہوگی, ٹھیک ہے. اور ان کو بھی آئیڈیا ہو کہ اگر یہ خاتون کو میں ڈیلیٹ کر دوں لائف میں سے تو پھر کیسی ہوگی. پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وہ انسان یاد آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو وہاں سے احساس ہوگا کہ یار وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب تب تک آپ نے ایک دوسرے سے آپس میں رابطہ نہیں کرنا ہے جب تک آپ فلی اس بات میں نہیں میں غلطی پہ ہوں, مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے, رابطہ بھی نہیں رہنا. اور دوسری بات یہ بھی کہ لوئل بھی رہنا ہے, لوئل یہ ایک کمٹمنٹ ہے, اور یہ کمٹمنٹ وہ کرے گا جو واقعی گھر بسانا چاہتا ہے. بالکل. وہاں سے آپ کو خود اس میں نا سیپریٹ رہنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. جی, اگر میں اس کو چھوڑ دوں, ابھی تو میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں رہ سکتا ہوں, ہاں مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی, تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کہاں پر ہوں, ٹھیک ہے. ابھی تو چلو میں نے اسے نکالنے کا سوچ دیا ہے, میں نے اسے چھوڑنے کا سوچ دیا. یہ بہت ضروری ہے. جو آپ میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتی ہیں اس پہ تو میں اپنے تمام جتنے میرے پاس کیسز آتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے, میں سے کہتی ہوں آپ سے میری ریکویسٹ ہے اپنے بچے کے سامنے یہ سب باتیں مت کیا کریں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ جس طرح جیسے ہی ٹین ایج آتی ہے نا, ٹھیک ہے, جب آپ کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں نا, یو وانٹ ٹو ہیو اے کمپینین, آپ بچوں کی ایٹ لیسٹ انگیجمنٹس کر دیں. اور یہ جو کانسیپٹ یہاں سے خراب ہوتا ہے نا آج کے ہماری سوسائٹی میں, کہ جب لڑکا اتنا کمائے گا نا تو شادی ہوگی, ٹھیک ہے نا. لڑکی اور لڑکا دونوں جیسے ہی آپ 20 کراس کرتے ہو آپ انزائٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہو. ظاہرہ بہت سی کم عمری میں کی جانے والی شادیاں بھی they end up in horrible divorces. اگر آپ اس کی ریشو نکالیں نا تو جو کم عمری میں کی جانے والی شادی ہوتی ہے جس کو ہم کم عمری کہتے ہیں منیبہ, وہ کم عمری نہیں ہے. 18 19 20 یہ سال یہ کم عمری میں نہیں آتا ہے, کے بعد. جی بالکل, اس کے بعد. ہاں اس سے کم ایج میں تو وہ کم عمری ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ یہ لیٹ ایج میں شادی کرتے ہیں نا, اس کے بعد آپ سکون کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیونکہ سکون آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے ایک اسٹرگل لائف جی ہوتی ہے. اب لائف کی جو اسٹرگل کے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, یہ 19 20 21 22 جس کو موسٹلی ہم اکیلے گزار دیتے ہیں, جس کو ہم اکیلے گزار دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کمپینین کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے وہ ایگزامپل آپ بات کری تھی, تو وہ جب آپ اس طرح کا ٹائم اکیلے گزار لیتے ہیں, آپ ہر طرح کی فائٹ اکیلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو اوور کم بھی کر لیتے ہیں, پھر سکون آپ کو کیسے ملے گا اپنے لائف پارٹنر؟ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر ہم طلاق کی بات کریں تصدق صاحب, ہمارے ہاں بیٹا چاہیے, اس بیٹے کی خواہش میں کتنی بیٹیاں دنیا میں آتی ہیں, کتنی طلاقیں دی جاتی ہیں, اور کتنی خواتین کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مجھے بیٹا دے گی. دس از آلسو اے فیکٹر. کیسے ہم اپنی اس سوچ کو بدلیں؟ اصل میں بہت یہ خوبصورت بات ہے. ہمارے معاشرہ میں اکثر بات کروں تو ہمارے یہاں نا یہ لوگ بھی بہت کم ہیں جو کہ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ماڈرن لوگ ہیں, یہ بھی بہت کم ہیں جو بالکل ہی, تو ہمارے ایک بڑی بریکٹ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی جو عام لوگ ہیں, وہ گاؤں میں بھی رہتے ہیں, چھوٹے شہروں میں بھی رہتے ہیں, چھوٹی انکم لائن میں بھی رہتے ہیں. اچھا, یہ جو پریشر ہے نا معاشرے کا, یہ اگین اکانومی کے ساتھ لنکڈ ہے, پیسے کے ساتھ, کہ بیٹا ہوگا تو وہ وارث ہوگا, پیسے کمائے گا, اینڈ سو آن. تو اب تو جیسے بات ہم نے کی کہ اب تو بیٹیاں بھی کنٹریبیوٹ کرتی, تو اکانومی کا کانسیپٹ بدل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ ریلیٹیوز کی طرف سے آتی ہے, معاشرے کی طرف سے آتی ہے. ہمارا معاشرہ نا, اب کبھی بیٹھیں کسی سوشل گیدرنگ میں, پوچھیں گے اچھا بیٹیاں کتنی ہیں, 3 ہیں, بیٹے کتنے, اچھا بیٹا کوئی نہیں ہے, ایک پریشر شروع. تو ہمیں اس کے لیے نا اپنا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. اچھا, آپ خود کیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں منیبہ؟ آپ خود اسٹرانگ ہوتے ہیں جب آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں, جو مرضی کر لیں. اللہ نے کہا ہے یہ میرا ڈیسیجن ہے کہ میں یہ دوں یا یہ دوں, تم کچھ نہیں کر سکتے, اس پر شکر کرو. یہ ایجوکیشن ہے, یہ معاشرے کی ایجوکیشن ہے. ہم نا بچوں کو فیشن بھی سکھاتے ہیں, ہم ان کو گلیمر بھی سکھاتے ہیں, بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سکھاتے
کہ ہم نے ان جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں سے گو تھرو کیسے. ہمیں جینا نہیں آتا. میں جب لائف کاؤنسلنگ کی بات کرتا ہوں وہ اس میں نے اپنے لیے بنایا, بچپن سے یہ شوق ہوتا ہے, لوگوں سے کہتے ہیں یار ایسے نہیں ایسے کر لو. ہمیں جینا ہی نہیں آتا. جینا کیا ہے آپ پتہ ہے, لیڈر میرے نزدیک لیڈر کون ہے, لیڈرشپ ہے میرے نزدیک اٹس اے جرنی فرام سیلفشنس ٹو سیلف لیسنس. کیا بات, واہ, ویری ویل. آپ کو کوئی لیڈر نظر نہیں آتا نا آج کل, کیونکہ لیڈر تو اپنی بات وہ کرتے تو ہیں, سیلف لیس ہوتا ہے, Selfless اپنی بات ہی. ہونا. اسی طرح جتنے آپ سیلفش ہوتے ہیں نا آپ خود ان اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. یہ بیٹے کی ڈیمانڈ بھی ایک سیلفشنس ہے, اور یہ یہ ایک بڑے دلدل خاندان ہے. میں شادی کرنا بھی ایک سیلفشنس ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو سب سے بڑی چیز ریزن میں نے دیکھی ہے گھروں میں ایک اختلاف کی, وہ اپنے اپنے سٹیکس کو لے کے جینا. وہ ساری زندگی اکٹھے گزارتے ہیں لیکن ان کے سٹیکس کامن نہیں ہوتے. وہ اپنی بہن, اپنی ماں, اپنا بھائی اس کو لے کے چلتے ہیں. اس گھر کے اندر وہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور انہی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ دو لوگ بیسکلی جو کمپینینز ہیں جن کو اللہ نے ایک کیا ہے, مسائل ان کے آپس کے نہیں, تھرڈ پارٹیز کے مسائل ہیں. اور اس کو وہ اون کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے میں نے کہا تھا, کرتے ان کو اکیلا چھوڑ دیں, شادی ہو گئی ہے ان کو کچھ ٹائم اچھا, اکیلا اکیلا چھوڑ دے بھائی, سائرہ کی ایک بات بہت بڑا پہ مسئلہ ہے. اکیلا چھوڑ دے, سپیس دے دیجئے. وقت کم ہے, کیا کہیں, لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ سے ہم ایک پروگرام کریں, بیکاز آئی نو یہ ایک ایسا کروشل ٹاپک ہے جس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جس طرح تصدق صاحب نے بھی کہا, آئی لو یو کہنا بہت آسان ہے, اس لفظ کو نبھانا مشکل ہے. اگر آپ عزت نہیں کرتے تو آپ محبت نہیں کرتے. لہٰذا ہر رشتے کی بنیاد کو عزت دیجئے. اٹ سٹارٹس فرام گیونگ میوچول رسپیکٹ. مرد عورت کی عزت کرے, عورت مرد کی عزت کرے. خوبیوں خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے تو اچھی زندگی گزاریں گے. طلاق لینا مسئلے کا حل تو ہے, لیکن اس سے 10 مسائل اور جنم لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے بچے بکھر جاتے ہیں, آپ خود بکھر جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.